یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ہر ایک کو علم غیب دیتا ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ہر ایک کو علم غیب، وہ علم غیب ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، اللہ تو کس کو دیتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم غیب خاصہ نبوت ہے۔ بولیے کیا؟ علم غیب خاصہ، اب کوئی اور غیب دانی کا دعویٰ کرے، اس لیے فرما دیا کہ کوئی کہن کے پاس، نجومی کے پاس حساب کتاب کروانے کے لیے جائے گا تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی، اور یہ مفتی کا شرک لے جائے گی تو یہ شرک پھر نبوت آتا ہے۔ غیب بتانے کا اختیار رب نے نبی کو دیا ہے، تو کیوں بتا رہا ہے؟ برادران اسلام آگے چلی جائے، اب رسولوں میں سے وہ جسے چن لے۔ ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا ترجمہ بتاؤں، اس کا ترجمہ ہے چنا ہوا۔ کیا ترجمہ ہے؟ چنا ہوا۔ کس کا چنا ہوا؟ میرا؟ آپ کا؟ کس کا؟ اس کا؟ کس کا؟ اللہ کا چنا ہوا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جسے میں چن لیتا ہوں اسے علم غیب عطا کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام ہی رکھ دیا مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ بھی نہیں مرتضیٰ بھی بنا دیا۔ پیارے تجھے چن بھی لیا ہے اور تجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی بھی ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی بھی ہو گئے ہیں کہ اتنا چنا کہ دوسروں کو تو جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا، چن کر مصطفیٰ کو ایسا علم عطا فرمایا، آیت ہدیہ کر کے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ پیارے حبیب جو کچھ بھی آپ کو معلوم نہ تھا ہم نے سارا سکھا دیا۔ سکھانے والا رب ہو، سیکھنے والے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا دینے والے میں کچھ کمی چھوڑی ہوگی اور لینے والے میں کچھ کمی رہی ہوگی؟ ہرگز نہیں برادران اسلام، کیونکہ جو کمی مانے گا تو اللہ کی عطا میں کمی سمجھتا ہے۔ اب رب نے کہا کہ یہ معاملہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں، میں قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن نے کہا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی جو ہیں ان کو تو ہم نے اتنا غیب عطا کر دیا، اتنا غیب عطا کر دیا ہے کہ یہ غیب آگے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ برادران اسلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کے الفاظ میں ایسا علم حاصل کیا، ایسا علم حاصل کیا کہ سرکار بیٹھے تو صحابہ میں ہوتے تھے، خبریں ملائکہ کی دیتے تھے، سرکار بیٹھے تو انسانوں میں ہوتے تھے، خبریں جنوں کی دیتے تھے، بیٹھے تو مکہ میں ہوتے تھے، خبریں مدینے کی دیتے تھے، بیٹھے تو مدینے میں ہوتے تھے، خبریں ایران و مصر کی دیتے تھے، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر ملک شام کی خبریں دیتے تھے، ارے فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبر دیتے تھے، آگ پر بیٹھ کر جنت و جہنم کی خبر دیتے تھے، معراج پر جا کر آسمانی کائنات اور آسمانی غیوب کی خبر دیتے تھے، اور مقام او ادنا سے واپس آ کر غیب الغیب رب کائنات کی خبر دیتے تھے۔ یہ سوال کرو، اب میرا موضوع میں اس میں ڈیپتھ میں گہرائی میں جانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ کسی اور موقع پر صرف موضوع علم غیب ہوا نا وہ بیان کروں گا، موضوع نبی ہے تو میں نبی پہ ہی رہنا چاہتا ہوں، اور ہے کہ عید میلاد النبی۔ برادران اسلام، کائنات کا سب سے بڑا غیب کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ۔ اللہ کو آج تک سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھنے والے دیکھنے کی خواہش کرتے رہے لیکن دیکھ نہ سکے، اور ایک وہ تھے کہ بستر پر آرام فرما تھے، بلا کر دیدار کرا دیا، بستر پر آرام فرما رہے تھے، بلا کر دیدار کرا دیا گیا۔ برادران اسلام، دنیا میں کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی جگہ بھی چلا جائے، اگر اس کے پاس وسائل ہیں جا سکتا ہے، ٹکٹ لے گھوم پھر گیا پوری دنیا کا چکر لگا رہے، اور بعض لوگ تو آپ کو پتہ ہے گھروں میں سے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ پوری دنیا کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ اب برادران اسلام، جنت بھی ہم سے غائب ہے،
جنت بھی ہم سے. تو اب اگر کوئی جنت دیکھنا چاہتا ہے اس کی دو صورتیں، یا تو قبر میں چلا جائے یا ریاض الجنہ میں چلا جائے. پھر آقا نے فرمایا کہ جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک. اگر کسی نے جنت میں جانا ہے تو پھر مر جائے یا پھر کہاں چلا جائے؟ مدینے چلا جائے، ریاض الجنہ دیکھ کر آئے. برادران اسلام، میں سوچتا رہا اس میں کہ ریاض الجنہ کیوں بنایا ہے؟ جنت کا ایک باغ، جنت کا ایک باغ. تو مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ، کیا؟ کثرت کے ساتھ وہ جگہ جو آپ کے منبر اور گھر کے درمیان ہے وہاں آتے جاتے رہے. تو کثرت کے ساتھ آتے جاتے رہے تو سرکار کے قدمین شریفین وہاں لگتے رہے، جہاں سرکار کے قدم لگے رب نے اسے ریاض الجنہ بنا دیا. ایک سوال ہے میرا آپ سے، سرکار کا پورا جسم اطہر اس کی فضیلت زیادہ ہے یا قدم کی زیادہ ہے؟ بولیے نا. پورے جسم کی. تو آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا کہ بھئی جہاں قدم لگے وہ تو ریاض الجنہ بن گیا اور جہاں خود آقا آرام کر رہے ہیں وہ کیا بنا؟ کبھی سوچا نہیں؟ سوچنے کی بات نہیں سوچا، آج سوچ لیتے. میں نے رجوع کیا مفسرین محدثین کی طرف، تمام مکاتب فکر. ایک جواب ہے، انہوں نے کہا بھئی جہاں سرکار کے قدم لگ جاتے ہیں، جہاں سرکار کے یہ بات غور سے سننا، ہدیہ کر رہا ہوں جملہ، وہ ریاض الجنہ بن جاتا ہے، جنت کا باغ بن جاتا ہے. ارے یاد نہیں معراج کی رات عرش پر بھی سرکار کے قدم لگے ہوئے ہیں. اگر عرش کی بات کرتا ہے، اگر عرش اعلیٰ ہے تو عرش پر تو سرکار کے قدم ہیں. تو پھر گنبد خضرا کے مکی کی وہ جگہ جہاں جسم استراحت فرما رہا ہے اس کو میں کیا کہوں؟ اگر کائنات میں سب سے اعلیٰ رب ہے تو دوسری جگہ وہ ہے جہاں محمد مصطفیٰ قدم لگ جائیں وہ ریاض الجنہ بن جائے. اس کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے جس کے ہاتھ میں سرکار کا ہاتھ آ جائے، جس کی سواری سرکار کا کاندھا بن جائے، جس کی زبان سرکار کی چوسنی بن جائے؟ اب فتویٰ دینا میرا کام نہیں، فتویٰ آپ سے لیتا. برادران اسلام، اب میں بات کر رہا تھا کس کی؟ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے معنی کی وضاحت کر رہا ہے. تو قرآن نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، سورۃ تکویر آیت نمبر 24، سورۃ نمبر 81. یہ نبی ایسا ہے کہ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. ماشاءاللہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، علامہ قمر بغدادی صاحب بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مدیران حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتا دیں بخیل کس کو کہتے ہیں؟ کیا جس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، خود مفلس ہو، اس کو بخیل کہہ سکتے ہیں؟ جس کے پاس سب کچھ ہو، بہت کچھ ہو، رکھتا ہو اور نہ دے، بخیل وہ ہوتا ہے. اب ایک مفلس آدمی جس کے جیب میں ٹکا پیسہ ہی نہیں، وہ بیچارہ بخل کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو بخل وہی ہوتا ہے جہاں کچھ ہو. اب رب کیا کہہ رہا ہے؟ وما هو علی الغیب بضنین، میرا نبی غیب بتانے میں بالکل بخیل. اس کا مطلب یہ ہوا غیب سارے کا سارا مصطفیٰ کے قدموں میں، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سخاوت اتنی ہے کہ نہ صرف اللہ سے خود غیب لیا بلکہ آگے بھی پہنچا رہے ہیں، آگے بھی پہنچا رہے ہیں. تو برادران اسلام، غیب اتنا عطا فرمایا، اتنے سخی ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو علم غیب کا حصہ ملا تو اپنے وصال کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی کی خبر دے رہے ہیں. عمر فاروق کو حصہ ملا برادران اسلام تو علی کے قاتل کا پتہ دے رہے ہیں. مقام نہامت پر دور لڑائی کرنے والے حضرت ساریہ کا پتہ دے رہے ہیں. حضرت عثمان کی شکل میں یہ سرکار کا علم غیب ایک آدمی کی صرف آنکھیں دیکھ کے اس کی بدکاری کی خبر دے دیتا ہے.
صحابی کی بات بھی کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نام سنا ہوا ہے سارے علیہ السلام کے. حضرت سلیمان علیہ السلام دربار لگائے بیٹھے ہیں. ملکہ سبا بلقیس اس کی آمد متوقع ہے. تو آپ نے بھرے دربار میں مجمع میں فرمایا تم میں سے کون ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آیا. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جو بڑا جن تھا مہا جن وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامی، میں وہ لے آؤں گا، میں وہ بولیے جملہ بولیے، میں وہ لے آؤں گا جتنی دیر میں آپ یہ مجلس برخاست کرتے ہیں. اب یہ مجلس برخاست ہونے کا ٹائم کسی کو معلوم ہے؟ اندازہ تو لگا سکتے ہیں، تو کم سے کم 3 گھنٹے تو ہو جائے گی. اس کا مطلب ایک مجلس روٹین میں 3 گھنٹے سے چلتی ہے. تو جن جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ طاقت والا ہے، جن نے کیا کہا آپ اپنی محفل مجلس برخاست کریں گے تو میں لے آؤں گا. کیا کہا؟ اب یہ بتائیں لاتا کون ہے؟ جو جاتا ہے وہی لے کے آتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ آ جائے گا، کیا کہتا؟ اس کا مطلب ہے وہ نہ جانا. اب وہ کہہ رہا ہے میں لے آؤں گا، اس کا مطلب ہے وہ جا کے لے کے آتا. بات پہ غور کیجیے. آپ نے فرمایا نہیں میں اسے جلدی چاہتا ہوں، یہ بڑا ٹائم ہے. میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا وہ امتی نبی تھا؟ بولیے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے یا امتی نبی تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی سے پوچھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ شاید میں بات نہیں سمجھا سکتا. وہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ میری امتی میں سے کوئی ضرور ہے جس کی شان یہ ہے کہ یہاں سے جا کر وہاں سے لا کر 1 سیکنڈ سے بھی زیادہ وقت نہ گزرے. یہ کس کا امتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی سلطنت جنوں پہ، پرندوں پہ، حیوانوں پہ، انسانوں پہ، پتھروں پہ، ہواؤں پہ، پانی پہ، سب پہ. اور میرے آقا نے ان کی سلطنت کا حیا کیسے کیا؟ ایک دن سرکار کے قابو میں کافر جن آ گیا. سرکار کے قابو میں کافر جن آ گیا تو گلا پکڑ کے دبانے لگے، چھوڑ دیا. صحابہ نے دیکھا بھی سرکار نے کچھ ایسے کیا ہے اور اس کے بعد ہاتھ سے کچھ صاف کر رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا جن قابو میں آیا تھا دل کیا کہ گردن دبا دیا. کافر جن تھا، بدتمیز جن تھا، تو دل کیا گردن دبا دیا. پھر حضرت سلیمان کی دعا یاد ہے. حضرت سلیمان نے دعا کی مولا مجھے جو حکومت دینا اور کسی کو نہ دینا. سرکار نے جن کو چھوڑ دیا حکومت تو پاس ہے تمہارا لحاظ کر رہے ہیں. یہ نبی ایسا ہے کہ نبیوں کا بھی لحاظ کرتا ہے. امت کو بھی چاہیے نا دوسری امتوں کا لحاظ کرنا سیکھے. یا رسول اللہ صاف کیا کر رہے تھے؟ فرمایا وہ گردن دبائی تو اس کو بھکائی جائے تو آپ دہان اس کا لگ گیا، وہ صاف کر رہا ہے. اب آصف بن برقیہ یہ مفسرین نے لکھا، کسی شیخ الاسلام کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کسی اہل سنت عقیدے کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. کس نے لکھا؟ مفسرین نے، عربی زبان میں جو کتابیں لکھنے والے. انہوں نے کہا کہ آصف بن برقیہ وہ تھا، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے پاس حضرت سلیمان پر نازل ہونے والی کتاب کا کچھ علم تھا. کیا؟ کچھ علم. قرآن عقیدہ دے رہا ہے کہ نبی پر آنے والی کتاب کا امتیوں میں سے جتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو کچھ ہی علم رکھتا ہے. پورا علم صرف نبی رکھتا ہے. پورا علم صرف نبی رکھتا ہے. تو اب انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ جملہ سنیے. اس نے کہا انا آتیک بہ، میں جا کر لے آؤں گا. کیا جملہ بولا؟ بغدادی صاحب توجہ فرمائیں. میں جا کر انا آتیک بہ، میں اس کے آپ کے پاس لے آؤں گا.
ایک تفسیر میرا بھائی کوئی لے کے آئے، میں بھی سلطنت عمان میں ہوں، آپ بھی سلطنت عمان میں ہیں، ٹیلی فون ملانے میں دیر نہیں لگتی ہے، کوئی ایک بندہ تفسیر لے کے آئے، کہیں لکھا ہوا ہو کہ آصف بن برقیہ وہاں دربار سے ہلا بھی کوئی ایک مثال لا، کہیں نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بس ٹھیک ہے، اب پلک جھپکیے ذرا، کتنی دیر لگے؟ میں پلک جھپکنے کی دیر میں آپ کے لیے اسے لے آؤں گا، پلک جھپکیے کتنی دیر لگے؟ سیکنڈ کا کچھ ایسا لگتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس بندے نے دعویٰ دیا، دعویٰ وہ تخت لے آیا، لیکن کہیں یہ ثابت نہیں کہ وہ وہاں سے وہاں گیا۔ یہ تقریباً میرا خیال ہے 1200 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے آج کے حساب سے، 1200 کلومیٹر۔ ڈاکٹر جبیر الرحمان صدیقی صاحب کراچی کتنا دور ہے ادھر سے؟ اتنا ہی ہے نا تقریباً، سلالہ جتنا ہی فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں سے جتنا کراچی ہے یا یہاں سے جتنا سلالہ ہے اتنا دور وہ پڑا ہوا تھا۔ اور دوسری بات، میں سہام میں گیا تو میں وہاں ان سے کہا، وہاں وہ زیادہ تر لیبر طبقہ اور زمیندار ہوگا، میں نے کیا تو کیا ملک بلقیس کا جو تخت تھا وہ رڑے پہ پڑا ہوا تھا، بار اوپن ایئر میں پڑا ہوتا تھا، بھئی جو آئے ملکہ بلقیس کا تخت دیتے کو زیارت عام کے لیے رکھا ہوتا تھا، وہ ملکہ تھی، وہ کیا تھی جی 7 محل کے اندر کہیں پڑا ہوتا تھا۔ اور کوئی ایک تفسیر لا کے دیکھے کہ محل کا کوئی دروازہ ٹوٹا ہو یا چھت پھٹی ہو، یہ کس کی طاقت بتا رہا ہوں آپ کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کی طاقت نہیں، یہ پہلی امتوں کے صحابی کی طاقت۔ اب برادران اسلام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور کے صحابہ کو بھی یہ شان حاصل کی کہ وہ کھڑے تو ایک جگہ پہ ہوں لیکن کم سے کم 1200 کلومیٹر تک اپنا قرب دے رہے ہیں، اپنا قرب دے رہے ہیں۔ اب برادران اسلام وہ لے آیا، وہاں پہنچا دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، جب سامنے دیکھا تو عقیدہ توحید بیان کر دیا، یہ سب میرے رب کے فضل سے ہوا ہے۔ میرے رب کا کتنا فضل ہے کہ میرے ایک امتی کو طاقت دی ہے کہ کھڑے کھڑے تخت وہاں سے یہاں پہنچا دیا۔ یہ نقطہ توحید ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو میرے مصطفیٰ کو جتنی بھی عطا ملی ہے کس نے دی ہے؟ رب نے دی ہے۔ اب اس عطا میں کوئی کمی جانے گا تو رب کی عطا کرنے میں کمی سمجھے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت فرماتے ہیں، احمد بن حنبل کی روایت ہے، لقد ترکنا محمد وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا ذكر منه علما۔ سرکار کا علم سنیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ آپ نے یہاں تک بتا دیا کہ آسمان میں کوئی پرندہ اپنے پروں کے ساتھ کیسے اڑتا۔ انسانوں کی خبریں تو پیچھے رہے، سرکار نے کیا بتا دیا؟ پرندہ۔ اب اس پہ میں اگر سائنس پہ آؤں کہ سائنسی طور پر سرکار نے اس کی جو 2 موشنز ہوتی ہیں ان کا کیسے وضاحت کی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا۔ اب برادران اسلام آگے ہے اولا بالمؤمنین، غیب کی خبریں بتانے والے مومنین کے جانوں سے زیادہ قریب یا مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اب اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا تمہیں تمہاری جان کا خیال ہے اس سے کہیں زیادہ تمہاری جان کا تمہارے نبی کو خیال ہے۔ صاحب اسلام پڑھ دیجیے نا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسی سے ملتی جلتی دوسری آیت کریمہ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے نا وہ میرے نبی کو بھی بہت تکلیف دیتی ہے۔ میرے بھائی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، یوں سمجھ دل مصطفیٰ دکھ رہا ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، بس یوں سمجھ لینا کہ تکلیف دینے سے دل مصطفیٰ دکھے۔ آگے چلیے برادران سے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مبارکہ سنیں، صحیح مسلم کی قرطبی کی حدیث، فرمایا انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل
استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه وانا آخذ بحجزكم وانتم تقتحمون فيه. میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو آگ جلائے تو اب آگ پر مختلف قسم کے چوپائے اور پرندے اور جانور اور پتنگے وہاں اس میں گرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں، اس میں گر رہے ہیں. تو فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ میں اس آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمر سے تمہاری پیٹھ سے پکڑ پکڑ کے واپس کھینچ رہا ہوں. اس آگ تم تو آگ میں گرنا چاہتے ہو، مصطفیٰ تمہیں آگ سے بچانا چاہتے ہیں، مصطفیٰ آگ سے بچانا چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو گرنے پر اصرار کرتے ہو، میں بچانے پر اصرار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آگ میں نہ جائے. اب صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی روایت، ما من مؤمن الا وانا اولا به فی الدنیا والآخرہ. یہ عربی الفاظ اب غور سے سنیے. اقرؤوا ان شئتم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وایما مؤمن مات وترک مالا فلیرثه عصبته من كانوا ومن ترك دینا او دیعان فلیأتنی فانا اولا. فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں جس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کا والی نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا سرکار دنیا اور آخرت میں مومنوں کے والی ہیں. بولیے سرکار دنیا اور آخرت میں مومنوں کے والی ہیں. اور جس کا والی ہو، جس کا والی ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور اس کو لے کے چلا جائے. اور جس کا کوئی والی وارث نہ ہو تو اس کو جو چاہے وہ چک کر لے جائے. آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا کیا ہوں، والی اولا ہوں. اگر چاہتے ہو نا کہ تمہیں پتہ چلے کہ میں کیسے والی ہوں ان کا، تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یہ غیب کی خبریں بتانے والا مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، کہ جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے. فرمایا اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے مومنوں میں سے، اگر کوئی مومن فوت ہو جائے اور پیچھے مال چھوڑ جائے تو اس کا مال اس کے جو قریبی رشتہ دار وارث ہوں گے ان کے لیے. ہمیں مال کی ضرورت، اگرچہ ہم والی، اگرچہ ہم لیکن مال کی ضرورت نہیں. فرمایا جو کچھ مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے. ہاں اگر قرضہ وغیرہ چھوڑ جائے تو میں اس کا والی ہوں. جس نے قرضہ لینا ہے میرے پاس، جس نے قرضہ لینا ہے میرے پاس. برادر اسلام ثابت یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی مسلمان قرضہ چھوڑ کر مر گیا اور جس کا قرضہ دینا